أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. چینل اینٹی قادیانی آفیشل میں خوش آمدید. آج الحمدللہ ہمیں حقیقت مل گئی کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اور ہمیں حقیقی دین اسلام کے لیے کیوں منتخب کیا. ہم اشرف المخلوقات ہیں اور اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ اس نے ہمیں آخری نبی حضرت محمد عطا فرمایا، وہ نبی جس نے ہمیں حقیقی اسلام کا شعور دیا. مرزا غلام قادیانی اور انجینئر مرزا جہلمی کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے پہلے سے مکمل مذہب میں نئی نئی چیزیں شامل کریں. الحمدللہ دین اسلام ہمیں پہلے ہی مکمل حالت میں مل چکا ہے. پیارے دوستو، ہم یہ چینل کبھی نہیں بناتے، لیکن اسلام کے موجودہ حالات میں ہمیں اس چینل کو بنانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تاکہ آپ کے لیے تیار کردہ سازشوں اور روز بروز بڑھتے ہوئے فتنوں کو سامنے لایا جا سکے. قادیانیت ایک چھوٹا سا فتنہ ہے، لیکن ایک نیا فتنہ بھی اسلام میں گھس گیا ہے، اور یہ فتنہ نوعمر کے معصوم مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور ہمارے نوعمر مسلمان اس فتنے میں داخل ہونے کے لیے لبیک کہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اسلام کے بارے میں علم نہ ہونے کے برابر ہے اور انہیں صحیح اور غلط راستے کا شعور نہیں ہے. در حقیقت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے والدین کی بڑی غلطی ہے کہ ان کو اسلام کی صحیح تعلیم دینے میں ناکام رہے ہیں، اسی لیے ان کے بچے مرزا انجینئر جونیئر جہلمی کے مذہب کی پیروی کے لیے غلط راستے کا انتخاب کرتے ہیں. اس چینل میں ہم مرزا غلام قادیانی کے بارے میں اور مرزا جونیئر جہلمی کے عظیم فرمان کے بارے میں تمام فتنوں کو بے نقاب کریں گے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ مرزا جونیئر جہلمی نہ تو عالم ہے، نہ حافظ ہے، نہ قاری ہے اور نہ کوئی مفتی ہے، اور اگر کچھ ہے تو صرف مرزا غلام قادیانی سے بلا واسطہ تعلق ہے. اور بحیثیت مسلمان ہم قادیانی کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں اور مرزائیت کے ساتھ بھی. اسی لیے ہم نے یہ چینل بنایا ہے. ہم سچے مسلمانوں اور مجاہدین ختم نبوت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. ہمیں اس چینل پر آپ کے مکمل تعاون کی ضرورت ہے، اور برائے کرم ہماری ویڈیوز کو مختلف گروپس میں شیئر کریں، اور اگر آپ اینٹی قادیانی آفیشل چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو صرف ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو مرزا غلام قادیانی کے موضوع پر براہ راست بحث دکھانے جا رہے ہیں. یہ بحث ایک مسلمان مجاہد ختمی نبوت اور جرمنی کے ایک قادیانی کے درمیان ہے. اب بھی مکمل بحث سنیں اور دیکھیں کہ قادیانی بحث سے کیسے بھاگے. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ قادیانی مذہب کو بے نقاب کیا جا سکے. جی محترم، آپ نے ایک یہ حوالہ پڑھا ہے جو مناجات ہیں جو حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب علیہ الصلوۃ والسلام، جس طرح آپ سے پہلے ایک گزرے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے اپنے رب سے، اپنے خدا سے، اپنے اللہ سے مناجات کی تھی، دعا کی تھی اور اپنی تکلیفوں کا اظہار کیا تھا، سیم اسی طرح اسی روایات کے مطابق وہاں پر بھی اس روایت جس پر لوگوں کو اعتراض ہے اس کا بھی نمبر 6 تھا، اور یہاں پر بھی اس نظم میں اس روایت کا جو شعر کا جو حصہ ہے اس کا بھی نمبر 6 ہی بنتا ہے. تو بڑا عظیم اتفاق ہے. اے خدا، اے کار سازو، اے بپوش و کردگار، اے میرے پیارے، میرے محسن، میرے پروردگار. اس سے پھر اگلا چھٹا شعر ہے کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر. یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، ورنہ درگاہ میں تیری کو کچھ کم نہ تھے خدمت گزار. یہ چھٹا جو شعر ہے یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام کا نہیں ہے. یہ آپ نے اپنے پہلے سے گزرے ہوئے ایک اللہ تعالیٰ کے پیارے سچے پاک طیب نبی کا شعر جو ہے وہ اپنے اس کلام میں، پاکیزہ کلام میں لکھ کر ان کی جو بات کی ہے وہ تائید کی ہے کہ یہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والوں کے لیے. لوگ ان پر جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں اسی طرح منکرین جو ہوتے ہیں، طائف کے لونڈے ہو گئے یا ادھر ادھر کے جتنے بھی وہ خبائث تھے، الخبائث، وہ بک بک کرتے ہیں. تو وہ حوالہ بھی میں آپ کی خدمت میں ابھی پیش کر دیتا ہوں. جناب کون سا اللہ کا پاک سچا نبی ہے جناب؟ مجھے بھی تو بتائیں، اس کا پورا نام بتائیں. اچھا، اپنے نبی کا پورا نام بتائیے، ٹھیک ہے؟ دجل بیانی سے اور جھوٹ سے کام نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے؟
صحیح پورا نام بتائیں، حوالے کے ساتھ بتائیں، ان کا پہلا نام بتائیں، اور جو بعد میں انہوں نے رکھا بدل کے وہ بھی بتائیں. جی بتائیں. جی ہمارے پیارے نبی کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے غلام صادق، اور اس وقت کے ہمارے جو امام ہیں امت میں، جو امام مہدی اور مسیح موعود ہیں، ان کا نام ہے مرزا غلام احمد صاحب. لیکن یہ تو آپ نے پھر جھوٹ سے کام لے لیا نا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے. مرزا صاحب کتاب میں کہہ رہے ہیں کہ میں محمد ہوں، ٹھیک ہے. کلمے میں لا الہ الا اللہ سے مراد محمد ہے، وہ میں ہوں، اور آپ ان کو نبی نہیں مان رہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مرزا صاحب ہیں وہ جھوٹ بولتے تھے. اب آپ دونوں میں سے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، یہ فیصلہ آپ کر لیں. آپ کہتے ہیں کہ حضرت محمد جو ہیں وہ آپ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا پروف دیں آپ کہ آپ کے جو نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دیں جلدی. اور اگر حضرت محمد آپ کے نبی ہیں تو پھر آپ مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے، اس کا مطلب ہے. تو اس کا مطلب ہے مرزا صاحب اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں جناب نوح ہوں، میں جناب یحییٰ ہوں، میں جناب فلانا ہوں تو فلانا ہوں. تو آپ اس کا مطلب ان کو کچھ نہیں مانتے. وہ ساری اپنی کتابوں میں بکواس ہی لکھتے رہے ہیں. صحیح بات کریں اور دجل بیانی سے کام نہ لیں، جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے. جھوٹ نہ بولیں. اپنے آپ کو آپ یہ کہہ کے کہ جی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن مرزا غلام قادیانی وہ کہتے کہ میں محمد ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں سچا. محمد کی تو وہ مانتے ہی نہیں نا، وہ تو محمد کو نہیں مانتے. تو آپ کیسے مان رہے ہیں؟ ثابت کریں. جی میں تھوڑا تفصیل سے بتاتا ہوں، شاید آپ کو غلطی کوئی لگ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے پہلے فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے بتا دیا. اس سے پہلے بھی 2 اور ٹائٹل سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا، جو کہ قرآن کریم میں آغاز رسول سے ہوتا ہے، تو میں رسول لیتا ہوں. پھر آپ کو 13ویں پارے میں تقریباً اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو آپ نے یہ بتا دیا. پھر اسی طرح درجہ بدرجہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ ماہی بھی ہیں، عاقب بھی ہیں، آپ نے بتا دیا. پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ آپ خاتم النبیین بھی ہیں. پھر آپ کو بتایا آپ خاتم المرسلین بھی ہیں. پھر آپ کو اور بے شمار اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے وہ رتبات سے نوازا. وہ سارے رتبات کے ساتھ ہم ان کو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شریعت لانے والا آخری نبی بھی سمجھتے ہیں. آپ کی شریعت کامل ہے، مکمل ہے. قرآن لارائب کتاب ہے. اسی لارائب کتاب میں سے، اسی قرآن کریم کے مکمل میں سے اگلی اچھا مرزا صاحب سے پہلے جو ہے نا کسی نبی کا نام غلام سے شروع ہوتا ہو وہ دکھا دیں آپ مجھے. قرآن پاک سے دکھائیں یا حدیث سے دکھائیں یا مرزا صاحب کی کسی کتاب سے دکھا دیں کہ جو پہلے نبیوں جو جتنے بھی گزرے ہیں ان سب میں کسی کا نام غلام سے شروع ہوتا ہے. تو اگر آپ نہ دکھا سکے تو آپ بھی جھوٹے اور آپ کے مرزا صاحب بھی جھوٹے. وہ تو ظاہر ہیں ہی، ہمیں یقین ہے، لیکن پھر آپ کو بھی یقین ہو جائے گا اور گروپ کے تمام ممبرس کو بھی یقین ہو جائے گا. دکھائیے، حوالہ پیش کیجئے، بتائیے کسی نبی کا نام غلام سے شروع ہوتا ہے. دکھائیے قرآن سے اور حدیث سے، دکھائیں جلدی. اور 13ویں پارے میں جو لکھا ہوا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا بھی حوالہ پیش کریں یہاں پہ. جی اس پہ آپ نے مجھے قرآن پاک کی جو آیت ہے اس میں مرزا غلام قادیانی دکھانا ہے آپ نے، یا دسوندی جو اس کا نام تھا، ٹھیک ہے، وہ دکھانا ہے آپ نے. جلدی کریں، حوالہ لگائیں. 2 حوالے ہیں آپ سے مانگے ہیں، آپ لگائیں جلدی سے. ایک غلام نام کا نبی دکھائیں، دوسرا مرزا غلام قادیانی کو قرآن پاک میں بتائیں. جلدی کریں. اسی مکمل دین میں سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد امت میں نبی اللہ آئے گا. نبی اللہ عیسیٰ کے نام سے پکارا تمثیلی رنگ میں، جو وہ حدیث ہے 73 صحیح مسلم میں. پھر آپ نے فرمایا کہ لیسا بینی و بینہ نبی، میرے اور اس آنے والے نبی کے درمیان میں، اس عیسیٰ کے درمیان میں کوئی نبی نہیں. یہ بھی آپ نے فرمایا. تو آپ آنے والے کو آپ نے ایک تو عیسیٰ فرمایا، آپ نے نبی اللہ فرمایا، آپ نے امامن مہدیً فرمایا ایک اور حدیث میں کہ وہ امام مہدی بھی ہوگا. پھر آنے والے کو آپ نے اور بھی ابن مریم کہہ کر بھی پکارا. پھر اور احادیث میں اور روایات کی کتب میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آنے والا جو ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سیم نام کے بندے لوگ، ہر بندہ پھر اپنے بچے کا نام وہی رکھے کہ میرا بیٹا ہو سکتا ہے بڑا ہو کے امام مہدی ہو. تو وہ بھی تمثیلی رنگ میں آپ نے فرمایا. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جو مرزا صاحب کی اس تحریر کو آپ اپنے دجل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، میں اس کا مکمل دفاع کروں گا. ایسی کی تیسی کوئی بھی ایسی دلیل آپ پیش نہیں کر پائیں گے میرے بھائی، ٹھیک ہے.
آپ ایسا کریں نا، آپ پہلے انبیاء اب اس لحاظ سے سب کو جھوٹا مانتے ہیں نا کہ اگر کتاب میں نام ملے، یعنی کہ چلا ہمیں قرآن سے دکھا دیں کہ اس سے پہلے کسی نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، بتائیں. کسی نبی کا نام عیسیٰ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، چلیں دکھائیں. پھر بائبل سے دکھا دیں کہ کسی نبی کا نام پہلے اس سے موسیٰ ہو علیہ الصلوۃ والسلام، بتائیں. پھر نعوذ باللہ یہ کلیہ قاعدے کے مطابق سارے جھوٹے ہوئے نا آپ کے نزدیک. استغفر اللہ ربی. چلیں اگر ہے تو آپ مجھے دکھا دیں نا. چلو اگر میرے پاس علم نہیں ہے اتنا تو آپ مجھے دکھا دیں، غلام نام کا نبی دکھا دیں آپ. ٹھیک ہے، ٹائم آپ کے پاس قیامت تک کا ہے، میں نے آپ کو اس موضوع سے ادھر ادھر نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے، دکھا دیں آپ غلام نام کا نبی. 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبی اور پیغمبر گزرے ہیں جناب، ان میں آپ غلام نام کا نبی دکھا دیں مجھے. آپ کے علم میں ہوگا، یا آپ کے مرزا صاحب کو جو زیادہ ہی وہ وہیں آتی تھی نا، یہ لاش کالا اور کالو کی طرف سے، ان سے پوچھ کے بتا دیں. یا آپ شاید آج رات کو سوئیں گے تو آپ کی خواب میں بھی یہ لاش آ جائے گا، تو وہ آپ اس سے پوچھ لیجیے گا کہ جی غلام نام کا نبی بتا دیں کون ہے، بتائیں. نبی جو ہے نا وہ اس کا نام غلام سے ہوتا ہی نہیں. غلام کا نام جو ہے وہ نبی کا ہو ہی نہیں سکتا. یہ آپ نے کہاں سے کلیہ نکالے کہ جو غلام نام کا نبی ہوگا، ہیں جی، اور وہ مسیح موعود ہوگا، اور وہ جو جناب کیا ہے جی، وہ پتہ نہیں کون کون سے نبی کا جناب وہ مسیح جناب موعود ہوگا، اور وہ جناب عیسیٰ ہوگا، وہ جناب موسیٰ ہوگا، وہ یحییٰ ہوگا، وہ زکریا ہوگا. ہیں جی، سارے نبیوں کا جو مرکب ہوگا وہ ایک ہی نبی ہوگا، اور وہ ہوگا غلام. ہیں کیا غلام سلیو کو کہتے ہیں، سلیو کو جو تھوڑی سی اجرت میں جناب گھر میں نوکری کرتا ہے، یا کسی کے چودھری کے جناب وہ ڈیرے ڈورے پہ نوکری کرتا ہے، وہ اس کو غلام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ نبی نہیں ہو سکتا. آپ دکھائیں غلام نام سے جناب کوئی نبی دکھائیں آپ مجھے. کل کو ایک غلام عیسیٰ اٹھے گا، وہ غلام عیسیٰ وہ کہے گا جی میں بھی اللہ کا نبی ہوں. پھر کوئی غلام یحییٰ اٹھے گا، وہ کہے گا میں بھی اللہ کا نبی ہوں. پھر بھی جناب کوئی غلام یوسف اٹھے گا، وہ کہے گا میں بھی اللہ کا نبی ہوں. پھر جناب کوئی غلام زکریا اٹھے گا، وہ کہے گا میں بھی اللہ کا نبی ہوں. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا ہوگا پھر؟ کیونکہ مرزا صاحب جو ہے نا وہ تو کہہ گئے تھے کہ 10,000 اور بھی آئیں گے مسیح موعود، یعنی کہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار، یعنی کہ فتنے، سادہ لفظوں میں بتاؤں تو آپ کو. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ غلام جتنے بھی غلام ہوں گے وہ سب نبی ہو جائیں گے پھر؟ بتائیں آپ. او بھائی کیا بات کر رہے ہو؟ کسی کا نام غلام محمد دکھاؤ، نبی کا نام غلام محمد دکھاؤ، غلام عیسیٰ دکھاؤ. تمہاری عقل میں یہ کیوں نہیں بات آ رہی؟ سمپل سی بات ہے، سمپل سی، کہ غلام نبی نہیں ہو سکتا. غلام ہی ہوتا ہے، وہ چاہے انگریزوں کا غلام ہو، وہ چاہے یہودیوں کا غلام ہو. ٹھیک ہے، وہ غلام ہی ہوتا ہے. نبی کیسے ہو سکتا؟ دکھائیں نا بھلا، بتائیں مجھے کون سے کلیے سے آپ نے غلام کو پکڑ کے جی نبی کا مجسمہ اس کو بنا کے تو آپ نے کھڑا کر دیا ہے، اور دن رات آپ اس کی پوجا کر رہے ہیں. بتائیں یہ کون سا کلیہ آپ نے نکالا ہے؟ جناب میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ نے مجھے اس نبی کا نام بتانا ہے جو غلام سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ غلاموں کو بھی نبی بنا دیں گے. ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیں گے. بلکہ وہ مرزا صاحب تو خود کو اللہ بھی کہہ رہے ہیں ایک جگہ پہ، کافی جگہ پہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ چلو اس میں تو بعد میں بات کریں گے نا، پہلے آپ غلام نام کا نبی دکھائیے مجھے. جی جناب، حوالہ تو آپ نے پیش نہیں کیا، تو اب آپ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ میں نے آپ سے ایک حوالہ طلب کیا تھا، ایک معصومانہ سا سوال کیا تھا. آپ مجھے حوالہ کیوں نہیں دے رہے؟ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کہہ دیں کہ نہیں ہے جی ہم جھوٹے ہیں، کہہ دیں آپ. کیوں اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے؟ تو اگر جھوٹے ہیں آپ تو کہہ دیں، پھر بعد میں توبہ کر لینا جو آپ نے جھوٹ بولے ہوئے ہیں. تو میں انتظار کر رہا ہوں جی آپ کے حوالے کا. جب آپ بھیجیں گے تو پھر میں اس پہ بات کر لوں گا. اس طرح تو عیسائی بھی کہہ سکتے ہیں نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد الیاذ باللہ، لعنت ہو اللہ کی ان پر، عیسائیوں پر، کہ محمد نام کا نبی ہو سکتا ہے. کہہ سکتے ہیں نا وہ. میرے اور آپ کے لیے تو ان کی ایک شان ہے، مقام ہے. ان بغیرتوں کے لیے تو نہیں ہے نا جی. وہ تو کہہ سکتے ہیں کوئی بھی معیار. تو وہ معیار ہم ان سے پوچھیں گے کہ ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ یا بائبل کی کسی بھی کتاب میں، تو نہیں نکلے گا نا. تو یہ ان کے صرف آپ کے بہانے ہیں، یہ کہانیاں ان کی. آسمان پہ چڑھ جا ہمارے لیے کتاب لے آ. چلو جی کتاب لے آ کے پڑھ کے بھی تسی نہیں مننا جناب، کیونکہ تسی منن رکھیا نہیں ہے. یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو
کفار مکہ تھے جو آپ سے یہ مطالبات کر رہے تھے. ہیں؟ ہاں کھانوں والی بھی ساری باتیں ہوئی. میں نے کس جگہ دعویٰ کیا ہے کہ کسی نبی کا نام غلام سے شروع ہوتا ہے تو وہ نبی ہوگا؟ کئی ناموں کے غلام ہوں گے، ناموں سے ہوں گے. یہ میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا. یہ معیار آپ نے پیش کرنا ہے کہ یہ معیار ہے کہ غلام نام کا نبی نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کہیں کہ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں کہ غلام نام کا نبی ہوتا ہے. حوالہ تو آپ میرے سے تب مانگیں. آپ ایک بات کر رہے ہیں بھائی کہ غلام نام کا نبی نہیں ہو سکتا. اس کا حوالہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی موضوع، کسی من گھڑت، کسی بھی ان کی طرف منسوب کی جانے والی بات سے کر دیں، قرآن کریم سے کر دیں، تو میں آپ کی بات مان جاؤں گا. پھر ٹھیک ہے، آپ کا یہ معیار ہوگا. پھر یہ معیار ہوگا تو آپ نے پیش کرنا ہے. دعویٰ آپ کا ہے، یہ میرا دعویٰ نہیں ہے. نہیں، دعویٰ تو آپ کا ہے نا، جھوٹا دعویٰ تو آپ کا ہے کہ مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ اللہ کا نبی ہے. ٹھیک ہے، یا تو آپ یہ بتا دیں کہ آپ مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے. ٹھیک ہے، پھر تو بات اور طرف چلی جائے گی. تو پھر آپ اگر مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے پھر آپ مرزا صاحب کو کیا مانتے ہیں بتائیے. ہاں دیکھو، وہ نیچے بھائی نے مجھے پوائنٹ بتایا ہے کہ غلاموں کو بھی نبی بنا دیں گے. آپ کا اشارہ حضرت یوسف کی طرف تھا. میں نے پوری آڈیو آپ کی سنی نہیں تھی. یہ حضرت یوسف کی طرف آپ کا اشارہ ہے سر. تو وہ میرے نزدیک اللہ کے سچے نبی تھے. آپ نہیں مانتے ایک نبی کو بیچ میں سے، تو چلیں آپ کی مرضی. سب سے پہلے تو آپ کا اشارہ حضرت یوسف کی طرف تھا. میں بعد میں سمجھا ہوں دوست کی توجہ دلانے پر، کیونکہ ان کو غلام بنا لیا تھا. اور دوسرا، یہ تمیز سے نام لیں، طائف کے لونڈوں کی طرح بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہودی جو خبیث تھے، ام الخبائث، ان کی طرح بننے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. ہاں، وہ چونکہ نبی نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے ہم چونکہ نبی نہیں مانتے بلکہ سچا اور اچھا انسان نہیں مانتے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس لیے ہمیں یہ پورا حق حاصل ہے کہ ہم جو مرضی بکیں. پھر طائف کے لونڈے جو تھے، پتھر مارے انہوں نے، بکواس، اللہ کی خیر ان پہ میں بیڑا غرق کروں ان کا. تو یار آپ تھوڑا تمیز تو کرو. آپ مرزا صاحب کہہ کر بات کرو. نبی نہ مانو، نہ مانو. ان خبیصوں نے بھی تو نہیں نہ مانا، آپ بھی نہ مانو یار. لیکن تمیز کرو. جب لاجواب ہو جاتے ہو نا، اب حضرت یوسف پر الزام لگانے کے بعد بھی آپ دندناتے پھرو گے گروپ میں، یہ تو آپ کا مقام ہے. یار آپ نے پڑھا کیا ہوا ہے؟ آپ کو سارے والے میرے سے ہی چاہیے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ ان کو بھی غلام بنا لیا. اس کا حوالہ دوں؟ اس کا حوالہ دوں؟ بولو. میں نے جو لفظ کیے ہیں ان کو غلام بنا لیا. اور آپ کے نزدیک غلام نام ہو جائے یا غلام بندہ ہو جائے تو نبی ہو ہی نہیں سکتا. بتاؤ، بولو. اچھا، پھر آپ اس پہ بھی حوالہ دیں کہ ان کا نام یوسف نہیں غلام یوسف تھا. بتائیے، حوالہ پیش کریں کہ ان کا نام یوسف نہیں غلام یوسف تھا. بتائیں آپ کے کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا نام غلام یوسف تھا؟ یہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے بتائیے. میں نے جو بات کی ہے، غلام تو بنے تھے وہ، غلام یوسف ان کا نام نہیں تھا، نعوذ باللہ. اور اس طرح آپ کو کہنا بھی نہیں چاہیے. یہ بار بار آپ توہین کر رہے ہیں. جو ہمارے معنی کی ہے اس کا آپ حوالہ مانگے. ہاں، کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کو غلام نہیں بنایا گیا تھا، یا آپ بتا دیں کہ کیا کسی نبی کو کوئی کنویں میں گرا سکتا ہے؟ وہ نبی ہو سکتا ہے جو کنویں میں گر جائے، بھائیوں کے دھوکے میں آ جائے؟ ہو سکتا ہے. یا آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی نبی مکہ مار سکتا ہے کسی کو؟ بتائیں، بتائیں نا. اس کا جواب دیں. کیا کوئی نبی کسی کو مکہ مار سکتا ہے؟ مکہ مارنے والا نبی آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے. میرے نزدیک تو سارے کام ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کے سارے سچے نبی ہیں. آپ کے نزدیک بھی سچے نبی ہیں. بولیں. نہیں، آپ نے خود کہا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام تھے وہ غلام تھے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا نام غلام یوسف تھا. تو حوالہ آپ نے لگانا تھا، نہ کہ آڈیو لگانی تھی. ٹھیک ہے، آپ جو موضوع کو ادھر ادھر کر رہے ہیں. میں نے آپ سے سمپل سا سوال پوچھا ہے کہ یا آپ کسی نبی میں غلام نام کا نبی دکھا دیں، یا آپ دوسرا حوالہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے کیا، وہ بھی آپ نے کیا نا. تو حوالہ تو آپ نے لگانا ہے کہ ان کا نام غلام یوسف تھا. ٹھیک ہے، جو یوسف ہے وہ نام وہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ غلط لکھا ہوا ہے. یہ آپ نے حوالہ لگا کے ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو غلام، یہ بات آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی کہ غلام نام کا نبی نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں ہو سکتا؟ آپ جتنا مرضی زور لگا لیں تو پھر آپ کیوں غلام قادیانی کو جو ہے نبی ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ کیوں نبی مانتے ہو بتائیں. یا مرزا صاحب نے جو ہے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کا مطلب مرزا صاحب جھوٹے تھے. ٹھیک ہے، یہ پھر یہ ثابت ہو جائے گا. اگر آپ اگلی اپنی جو میسج میں رپلائی میں آپ حوالہ نہیں لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ مرزا صاحب جو ہے نا وہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، حوالہ آپ کے ذمہ لگائیے. نہیں، غلام ہونا اور غلام نبی ہونا فرق ہوتا ہے دونوں باتوں میں. میں بتاؤں کہ آپ سے میں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا ان کا نام غلام یوسف تھا؟ آپ دکھائیے مجھے، حوالہ پیش کیجیے فوراً.
ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے غلام قادیانی کو نبی بنایا ہوا ہے، عیسائیوں نے نہیں بنایا ہوا. ٹھیک ہے، اس لیے حوالہ بھی آپ نے دینا کہ غلام نام کا نبی جو ہے وہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، کون سا نبی تھا جس کا نام غلام سے شروع ہوتا تھا، اس کا نام کی بات ہو رہی ہے. اور آپ جو ہے وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں. سوال چنا میں کر رہا ہوں اور آپ جواب جو ہے وہ گندم باجرہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے سوال کو سمجھیں پھر اس کا جواب دیں، حوالہ پیش کریں. یا آپ غلام نام کا نبی دکھائیں یا آپ یہ دکھائیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام جو ہے وہ غلام یوسف تھا. ٹھیک ہے، دکھائیے. لیں جی، ثابت ہو گیا، آپ نے حوالہ پیش نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ سارا گروپ یہ میری آڈیو سن رہا ہے، اور میں اس آڈیو کے توسط سے یہ سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جناب پاک صاحب جو ہیں وہ حوالہ دینے میں ناکام رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹے ہیں کیونکہ ان کے پاس حوالہ نہیں ہے، اور یہ جو ہے جھوٹ پر مبنی کہانیاں گڑھی جا رہے ہیں، کیونکہ جھوٹ کے جو ہے نا وہ سر پاؤں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، مرزا صاحب نے جو ہے نا وہ مہدیت کا نہیں نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے. جناب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے نبوت کا، اور انہوں نے رد کیا ہوا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و شریعت کا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کلمے میں محمد سے مراد میں ہوں، نہ کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو آپ کی میرا خیال ہے علم بہت ناقص ہے، جھوٹے ہیں آپ تمام لوگ، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے، آپ سب پہ بھی خدا کی لعنت ہے بے شمار. ٹھیک ہے، اب آپ میری جو آڈیو ہے اس کا رپلائی نہ کیجیے گا، کیونکہ مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ آپ جھوٹے لوگ ہیں، آپ کے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں جو بھی بات کر رہا ہوں میرے پاس تمام باتوں کے حوالے موجود ہیں. میں یہ کیس بتا سکتا ہوں آپ کو کہ مرزا صاحب نے کہاں پہ نبوت کا دعویٰ کیا، کہاں پہ خدائی کا دعویٰ کیا، کہاں پہ جناب انہوں نے الٹی سیدھی باتیں کہی. ٹھیک ہے، ملکہ وکٹوریہ کے ساتھ جناب وہ کیسا اپنی غلامی کا ثبوت دیا. ثبوت کیا دینا، ان کے نام میں غلام ہے، جب وہ نام کے غلام ہے تو پھر کام بھی ان کا غلاموں والا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب آپ میری آڈیو کا پلیز جواب نہ دیجیے گا، جھوٹے آپ ثابت ہو گئے ہیں، پرلے درجے کے جھوٹے. جتنی بات میں نے کہی ہے اس کا ثبوت میں آپ کو دوں گا، چونکہ آپ لوگوں کا علم نہیں ہوتا بریلوی دوستوں کا. حضرت یوسف جو تھے ان کو غلام بنایا تھا، پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ آپ اس سے انکار کریں کہ غلام نہیں بنایا ان کو، تو اس سے صرف انکار کریں، نام و نوموں پہ چھوڑیں، انکار کریں، پھر میں ثبوت دوں گا انشاءاللہ. اس شرط پر ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس جتنے اعتراضات ہوں میں ساروں کے جواب دوں گا. بدلے میں آپ کو مرزا صاحب کی بیعت کرنی ہوگی. سارے 20 25 50 575 175 900 1000 1200 کتنے بھی اعتراضات ہیں سب کے جواب پھوکٹ میں دوں گا. لیکن شرط صرف یہ ہوگی کہ اس کے بعد، کیونکہ آپ اسی لیے انٹرویو لے رہے ہیں نا کہ آپ ان کو نبی ماننا چاہتے ہیں، رد آپ کے فور فادرز نہ کر سکے، آپ کی ہر نسل کوئی بھی نہیں کر سکے گا. کتب اللہ لا اغلبن انا ورسلی، میں اور میرے رسول غالب آئیں گے. جناب آپ مجھے یہ بات بتائیے سب سے پہلے کہ آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا یا کیسے آپ نے یہ تجزیہ کر لیا کہ ایک مسلمان اپنا قیمتی عقیدہ چھوڑ کر آپ کا بد عقیدہ، جھوٹا عقیدہ اور آپ کا جھوٹا مذہب اپنائے گا. ہر مسلمانوں کا بچہ بچہ آپ کے دین پر، آپ کے مرزا صاحب پر اور آپ پر لعنت بھیجتا ہے، بے شمار لعنت بھیجتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسلمان جس نے یہ کلمہ پڑھا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں محمد سے مراد محمد عربی ہے، لیکن آپ کے جھوٹے ملعون نبی نے یہ کہا تھا کہ اس کلمہ میں محمد سے مراد میں ہوں. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار لعنت ہوتی ہے، اور آپ کے مرزا صاحب پر میں بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. اور قیامت تک ہر مسلمان جو سچا مسلمان ہے وہ آپ کے مرزا صاحب پر لعنت بھیجتا رہے گا. اور آپ کبھی یہ گمان میں بھی نہ لائیے گا کہ ایک مسلمان جو سچا مسلمان ہے وہ اپنا قیمتی مذہب چھوڑ کر آپ کا دو ٹکے گا، یعنی کہ آپ کا بد عقیدے والا مذہب وہ اپنائے گا. مسلمان پہلے دن سے ہی آپ کے جو دین مذہب پر لعنت بھیجتا ہے، آپ کے مرزا صاحب پر لعنت بھیجتا ہے.
کیونکہ لعنت بھیجنا اللہ پاک کی سنت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، آپ کے مرزا صاحب کذاب ہیں، اور ساری دنیا کے مسلمان یہ بات جانتے ہیں، صرف قادیانی حضرات مربی آپ کے یہ اس بات کو نہیں جانتے کہ مرزا صاحب جھوٹے تھے۔ آج میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ مرزا صاحب آپ کے دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے کذاب انسان ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بتائیے، میں آپ کو راہ حق کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ سے زیادہ لعنت یہودیوں نے کی تھی، یہ سیم بات یہودی بھی بکتے تھے، کوئی فرق نہیں میرے بھائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے مقام پر گئے تو وہاں کے جو عباش لونڈے تھے وہ خبیث النسل لونڈے جو تھے اسی طرح بکواس کرتے تھے۔ اللہ بلکہ آپ تو منہ سے کر رہے ہیں، انہوں نے ہاتھوں سے اللہ کے اس پاک طیب صادق امین خاتم النبیین خاتم المرسلین نبی پر پتھر برسائے، اور آپ ان سے بڑھ سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں بھی ایسے بدبخت لعین گستاخ پیدا ہوں گے جو کہ یہود کی صفات اختیار کر جائیں گے۔ تو آپ تو سیم وہی کر رہے ہو، بڑھ کے تو نہیں کر رہے میرے بھائی۔ ٹھیک ہے جی، میں بھی آخری آڈیو کر دیتا ہوں۔ جتنے بھی آپ حوالے بتا رہے ہیں ساروں کے جوابات میرے پاس موجود بھی ہیں، زبانی یاد بھی ہیں۔ یہ جتنے بھی حوالے ہیں یہ پہلی دفعہ آپ کو پیش نہیں کر رہے، یہ آپ کی تیسری نسل پیش کر رہی ہے۔ اس کا یوٹیوب پر میں نے ساروں کے جوابات دیے ہیں، جتنے آپ نے فی الفور بتائے ہیں ان کے جوابات یوٹیوب پر دیے ہیں۔ باقی ملکہ وکٹوریہ کے بارے میں جو بات کی تھی اس کی وضاحت پھر کر دیتا ہوں۔ ہمارے بڑوں کے ساتھ ان کے بڑوں نے بڑے اچھے سلوک کیے تھے، اس لیے اس کی بڑی تعریف کی گئی۔ انہوں نے آ کر مسلمانوں کو، انگریزوں نے آ کر مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دی، اپنی مسجدوں میں جانے کی اجازت دی، اور سکھوں کے ہمیں جو عذاب سے بچایا، تو اس لیے ہم نے ان کی تعریف کی۔ ہمارے بڑوں کو ان کے بڑوں نے بچایا تھا، نجاشی نے اس دور کے ہمارے صحابہ کرام کو۔ آپ لوگوں کا تو خیر نہیں ہے دین سے تعلق، تو اس لیے ہمیں بتایا۔ اگر آپ کو شوق ہو کہ آپ پھر بھی حوالہ جات پہ کسی سے بات کرنا چاہتے ہوں تو اس شرط پر ہو سکتی ہے۔ بلکہ میں تو یہاں سے تک کہتا ہوں آپ کو کہ مجھے بھی گروپ سے نکال دو، تمام مسلمانوں کو گروپ سے نکال دو، ٹھیک ہے۔ آپس میں سر ٹکراتے رہو ایک دوسرے کے ساتھ، ٹھیک ہے، پھر بھی مرزا صاحب جھوٹے ہی رہیں گے۔ چلو شروع کرو، تمام مسلمانوں کو چن چن کے گروپ سے نکال دو، ریموو کرو سب کو، چلو شروع ہو جاؤ۔ جناب ایڈمن حضرات، یہ ضروری اعلان سن لیجئے کہ سچائی کو ریموو کرنے سے آپ سچے ثابت نہیں ہو جائیں گے، نہ آپ کے مرزا صاحب سچے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جھوٹے ہیں اور جھوٹے ہی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار لعنت ہوتی ہے اور ہمیشہ ہوتی رہے گی قیامت تک۔ جتنے مرضی آپ میسیج ڈیلیٹ کریں، مرزا صاحب جھوٹے ہی رہیں گے، ٹھیک ہے، نوٹ فرمائیے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو مسلمان کی تعریف تو ذرا بتائیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں، اب دیکھیے گا اب آپ کو دیکھتے ہیں کتنے بڑے مسلمان ہیں۔ آؤ ذرا مسلمان کی تعریف بتاؤ جی۔ اب یہ نہ کہنا کہ میں کیوں سناؤں، میں تو پتہ ہے تو سناؤ مسلمان کی تعریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی کرنی ہے۔ اب دیکھتا ہوں میں کتنے بڑے مسلمان ہوں آپ ہیں۔ رد کرنا ہے، صرف رد کرنے کا کس نے کہا آپ کو کہ رد کرو جا کے؟ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں بھی نہیں کہا۔ اچھا کفار مکہ کی سنت ہے، یہودیوں کی سنت ہے، اس سنت پر چل رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں فرمایا تھا کہ میرے بعد نبی ہے تو اس کا رد کرنا، کہا تھا کہیں ہے؟ چلو مسلمان کی تعریف بتاؤ بھائی۔ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور یہ اعلان ہر اس کی طرف سے ہے جو بھی کسی بھی نبی کا منکر ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ اعلان آپ کا ان کی طرف سے ہے، یعنی کہ طائف کے لونڈوں کی طرف سے بھی ہے، طائف کے جو لڑکے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برساتے تھے، یا یہودی جو بدبخت تھے جو کہ ایک اللہ کے سچے نبی کے بارے میں سیم وہی باتیں کرتے تھے جو آپ کر رہے ہیں۔ یہ سب کی طرف سے اعلان ہے، آپ سب تینوں پارٹیوں کی طرف سے۔ بات یہ ہے کہ تم تعریفیں پوچھ رہے ہو، تمہیں بتانے کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہونا، کیا کرو گے پوچھ کے؟ پہلے تمہیں اتنا کچھ بتایا، تم پہ کچھ اثر ہوا؟ ٹھیک ہے، یا تم میری ایک بھی بات کو رد کر سکے؟ تم نے اپنے رد میں کوئی دلیل پیش کی؟ ٹھیک ہے، تو مسلمان کر کے تمہیں کیا کر لو گے؟ اگر تمہیں تعریف بتائی تو کیا تم مرزا غلام قادیانی پر لعنت ڈال کے مسلمان ہو جاؤ گے؟ آ جاؤ، آؤ اعلان کرو، ٹھیک ہے۔
اپنے اس قادیانی گروپ میں اعلان کرو کہ جی اگر یہ مسلمان کی طرف بتا دے گا تو میں قادیانی پر لعنت بھیج کے، مرزا غلام قادیانی پر لعنت بھیج کے میں مسلمان ہو جاؤں گا، چلو آؤ اعلان کرو۔ اور اس آڈیو کے بعد قادیانی پرویز احمد خان جنگ سے بھاگ گئے کیونکہ ان کے پاس کہنے کو کوئی لفظ نہیں، اور اس کے بعد وہ اس موضوع پر مزید بات کرنے واپس نہیں آئے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ قادیانی کسی سوال کا جواب نہیں دے سکے، اور قادیانی کیسے بات کرتے ہوئے موضوعات بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سے گزارش ہے کہ قادیانیوں سے ہوشیار رہیں، ان کی باتوں پر گہرائی سے سوچنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو مرزا غلام قادیانی کہاں سے آئے؟ جلد ہی ملتے ہیں ہماری نئی ویڈیو میں، اپنی صحت اور ایمان کا خیال رکھیں۔